لا الہ الا اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. مائک تو کھولیں. یہ یہاں بیٹھ کے نا پہلے تجربہ کر لیا کریں, ٹھیک ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. تھوڑی آواز بڑھائیں تھوڑی سی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ شور کیسا ہو رہا ہے بھائی؟ او بھائی اس کو بند کر دو. اس کو بند کریں. شکر ہے. اس میں جنات ہیں. ایک دفعہ ہم کسی مسجد میں گئے تو پنکھا یوں 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 ہل رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ یہ بزرگ ہیں, ان کی مجلس میں جنات بھی بیان سنتے ہیں. میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ پنکھا ایسے ایسے ہل رہا ہے, اس پہ جنات لٹکے ہوئے ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے, مسلمان کے تنزل کی جو سب سے بڑی وجہ بنی ہے اس دنیا میں وہ ہے اللاجیکل کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے کام کرنا جس کی کوئی لاجک بولے بھائی نہیں ہے. بغیر لاجک کے کوئی نہ کوئی چیزیں نکالتے رہنا بیٹھ کے. اور انگریز کی ترقی کا, جو دنیاوی ترقی کی بات کر رہا ہوں, اس کا جو چیز سب سے بڑا سبب جو چیز بنی ہے وہ ہے بغیر لاجک کے کوئی کام بولو بھائی نہیں کرنا. مسلمان بغیر لاجک کے فرضی چیزوں پہ کیوں آتے ہیں اس کی ایک وجہ بھی بتا دوں. وہ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں پیغمبروں کے, بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں جس میں ہمیں معجزے اور کرامتیں بھی نظر آتی ہیں. تو ان واقعات سے ہم متاثر ہو کر, متاثر تو ہونا چاہیے لیکن جو اثر لینا چاہیے وہ نہیں لیتے. غلط اثرات, سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں نا کسی چیز کے, جو ہماری نالائقی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم ان معجزے اور وہ کرامات کا جو باب ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور پیغمبروں نے جتنے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر جو پالیسیاں بنائی ہیں, جو
دعوت کو پھیلانے کے لیے محنتیں کی ہیں اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں. نہیں یار مثلاً ہم کہتے ہیں کہ جب 313 کا بدر میں 1000 سے مقابلہ ہو سکتا ہے اور اللہ کی مدد سے فتح ہو سکتی ہے تو ہم پولیس سے کیوں نہیں لڑ سکتے؟ ایک مثال دے رہا ہوں. ہم کسی سے کیوں ڈریں؟ ہم فلاں کا گریبان کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ ہم محلے کے دادا سے پھڈا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم یوں کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی نبی کا مشن بھی درست، نیت بھی درست، ہمارا مشن بھی درست اور نیت بھی درست. تو ان کی جب 313 کو 1000 پہ اللہ نے فتح دی تو ہم کمزور ہو کر اور بغیر کسی لاجک کے، طاقت تو ہے نہیں، قوت تو ہے نہیں، تو ہم یہ دھماکہ کیوں نہیں کر سکتے؟ دھماکے سے مراد بم دھماکہ نہیں، یعنی کوئی بھی دھماکہ بھی اس میں شامل کر لیں آپ، تو ہم یہ بڑا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے جتنے بھی فیصلے خود کیے ہیں وہ معجزے اور کرامات کی بنیاد پہ نہیں کیے، وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے ہیں. لیکن بسا اوقات ظاہری اسباب کے لحاظ سے فیصلہ غلط ہوا مگر اللہ نے خیر ڈال دی اور مدد کر لی. لیکن نبی نے کبھی کوئی ایسا کام ہم نہیں دیکھتے کہ کیا ہو جس میں دنیا کے اسباب کو دیکھے بغیر آپ نے کوئی فیصلہ بولو بھائی کر لیا ہو. مثلاً یہ بدر ہی کو دیکھ لیں. غزوہ بدر میں مسلمان تھے بہت کمزور، اسباب نہیں تھے، 313 لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 313 کو لے کر مکہ پہ چڑھائی کا ارادہ ارے بول لو بھائی نہیں کیا، کیونکہ اسباب کی دنیا میں فتح کی امید، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ 313 نہیں لڑ سکتے. 313 کو 1000 کے مقابلے میں بھی خود سے لا کے کھڑا نہیں کیا تو بولنا پڑے گا نا، خود سے نہیں لائے، بلکہ ایک گوریلا وار والی پالیسی آپ نے اختیار کی کہ ایک وفد آ رہا ہے تجارت کی غرض سے، تو چونکہ انہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا ہے، ہمارے اسباب اور وسائل پہ انہوں نے قبضہ کیا اور ان کے ساتھ ہمارا کوئی امن ایگریمنٹ بھی نہیں ہے، تو ایسے موقع پہ جو بھی یعنی جس سے وار ہوتی ہے نا اس سے کوئی ایگریمنٹ تو نہیں ہوتا نا، تو دنیا کا بھی قانون ہے کہ آپ اس پہ چڑھائی کر کے اس سے اس کا مال اسباب چھین سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، انہوں نے ہم سے ہمارے نوالے چھین لیے، ہمیں قحط میں مبتلا کر دیا، تو یہ جو تاجروں کا لشکر آ رہا ہے اس پہ گوریلا وار کر کے شبخون مارا جائے اور ان سے یہ تجارتی مال کو چھین لیا جائے. یہ آسان ہے 313 کے لیے. او بھائی یہ آسان کام ہے، یہ مشکل کام ہے؟ گوریلا وار کر کے اس طرح سے لے لینا یہ کیا ہے؟ آسان. لیکن قدرت نے کیا کیا؟ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، مخبری ہو گئی. مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ ادھر چند لوگ مسلمانوں کے ہمارے تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ 1000 کا لشکر لے کے بدر کے میدان میں آ گئے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی 313 کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے؟ یہ نبی نے نہیں چاہا تھا، یہ قدرت کی طرف سے ہو گیا. بہت مشکل ہے بھائی. کاش یہ چیز آج کے دینداروں کی سمجھ میں آ جائے جن کے اکثر کے کام کی کوئی لاجک، نہ بچوں کی تربیت کی کوئی فکر ہے، اللہ بہت بڑا ہے، نہ صحت کی کوئی فکر ہے، اللہ بہت، شوگر کا مریض ہے رسگلے کھا رہا ہے.
اللہ بہت بڑا ہے. اللہ بڑا ہونے کا یہ مطلب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے 10 سال انتظار کیوں کرتے؟ 10,000 کا لشکر تیار کر کے مکہ پہ حملہ کیوں کیا؟ 313 کو لے جا کے مکہ والوں سے کیوں نہیں بھڑوا دیا؟ حالانکہ پیغمبر ہیں، سید الانبیاء ہیں، یقین ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میرا دین دنیا میں غالب ہو کر رہے گا. پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ بس لے جاؤ، نا 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 نا، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھو. یہ کمزور ہیں، یہی شہید ہو گئے تو گئے. یہ 13 سال کی محنت ہے، اسی محنت کو لے جا کے میں بھڑوا دوں؟ یہ سب شہید ہو گئے تو بچے گا کیا؟ تبھی بہت سارے صحابہ جو بڑے مخلص تھے، جن میں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا چونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا. بہت سارے مدینہ میں صحابہ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں پہلے پتہ چل جاتا کہ بدر کی باقاعدہ لڑائی ہو گئی تو ہم اس لڑائی سے پیچھے نہ رہتے، کیونکہ عالم اسلام کی سب سے پہلی اور ایسی فضیلت والی لڑائی. لیکن کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کا ایسا یعنی اس طرح سے ہو جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ اتفاقی حادثہ تھا. اب یہ قدرت کی طرف سے ایک یوں سمجھیں کہ ایک آزمائش آ گئی. تو جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، آپ کی طرف سے نہ ہو، وہ آپ کی کسی حماقت کا نتیجہ نہ ہو، قدرت کی طرف سے ہو، تو پھر اللہ کی مدد بھی اس میں ہوتی ہے. ہمیں جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ قدرت کی طرف سے نہیں ہیں، وہ ہماری حماقتوں کے نتیجے ہیں وہ. اور ڈالتے کس پر ہیں؟ بولو نا بھائی، اللہ کی مرضی ہے بھائی. پھٹ گئے کھا کے مر گئے، اللہ کو یہی منظور تھا. گاڑی کی بریکیں کام نہیں کر رہی، چلا رہے ہیں، بریک یہ ہوتا ہے نا دیندار، بریک بھائی تو صحیح کروا لے. یہاں بریک لگتی ہے تو 6 کلومیٹر کے بعد جا کے گاڑی سٹاپ کرتی ہے. 4-6 آدمی درمیان میں پیل دیے. اللہ کی یہی مرضی تھی بھائی، لکھی ہوئی تھی. ایسا ہی ہوتا ہے نا، لکھی ہوئی تھی، آ گئی، کیا کریں. تو نبی کی ہم سیرت اگر دیکھتے ہیں، جو کام بھی آپ نے کیا، جو فیصلے بھی آپ نے کیے، معجزوں کو سامنے رکھ کر نہیں، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر. اس میں اگر کبھی مسئلہ ہوا تو اللہ کی طرف سے فرشتے بھی نازل ہوئے، اللہ کی طرف سے معجزوں کا ظہور بھی ہوا. بدر میں دیکھ لیں کہ نبی کی چاہت کے بغیر قدرت کی طرف سے انتظام ہوا کہ 313,000 کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. اور پھر قرآن نے اس کی حکمت بیان کی کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ آج حق کو واضح کر دیں. ان 313 کو 1000 پر فتح دے کے بتا دوں کہ میں کس کے ساتھ ہوں؟ مسلمانوں کے ساتھ. یہ اللہ نے چاہا ہے. ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم خود سے ایسا کوئی کام کریں جس کی اسباب کی دنیا میں کوئی لاجک نہ بنتی ہو. جیسے بعض دفعہ ایک آدمی بد پرہیزی کرتے 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 بھی 100 سال عمر نکال لیتا ہے. اللہ بتا دیتے ہیں کہ زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بد پرہیزیاں کرتے رہو. تو اللہ کی بعض دفعہ اللہ نے حضرت مریم کو شوہر کے بغیر بیٹا دے دیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں اولاد دینے کے لیے عورت کے لیے شوہر کا محتاج نہیں ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عورت بغیر شادی کے بچہ طلب کرے کہ حضرت عیسیٰ ہو گئے تھے تو میرے بھی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور دلیل یہ دے کہ میں بھی حضرت مریم کی طرح اللہ کی عبادت کیا کروں گی. شوہر کی ٹینشن بولو بھائی مجھے نہیں چاہیے، بڑی ٹینشن ہے. تو میں حضرت مریم کی طرح نیک بنوں گی اور اللہ سے اولاد مانگوں گی تو میرے بھی ہو جائے گی. تو یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟
تو یہاں تو ابھی تو سب کہہ رہے ہیں صحیح 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 صحیح، لیکن جب صبح سے لے کے رات تک ہمارے جتنے کام ہوتے ہیں اکثر کاموں کی لاجک نہیں ہوتی. مجھے لوگ ایک صاحب مجھے تانا دینے تھے یہ ڈر گیا ہے ممبر پہ، اب اس نے بڑی لاجک موجک کی باتیں شروع کر دی، ڈر گیا ہے. ڈرے ورے نہیں ہے، ڈرتا تو وہ ہے جو کہ خلاف قانون کام کرتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تجربے بہت کچھ انسان کو سکھا دیتے ہیں. تجربوں سے انسان سیکھتا ہے، دینداروں کے حالات دیکھ کے کہ کہاں طاقت دکھانی چاہیے اور کہاں نہیں دکھانی چاہیے. ڈرنا اور حکمت سے چلنا یہ دو بالکل ایک جیسی چیزیں ہیں، لیکن دیکھنے میں حقیقت میں ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. نبی نے صلح حدیبیہ کی مشرکین مکہ کے ساتھ ساری ان کی شرطوں کو مانا، ان کی ساری شرطیں تقریباً تسلیم کر لیں. یہ ڈر نہیں تھا، یہ کیا تھی؟ حکمت، بولو بھائی، عملی. ڈر میں اور حکمت عملی میں فرق یہ کہ ڈر میں آپ اپنی جان کو بچانے کی فکر میں ہوتے ہو، دین کا بیڑا غرق ہو جائے. حکمت عملی میں آپ کو دین کو بچانے کی فکر ہوتی ہے، اپنی عزت اور بے عزتی کی پرواہ نہیں کرتے. مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، اکبر جلال الدین اکبر کا نام سنا ہوگا آپ نے. آج سے تقریباً 500 سال پہلے ہم چلے جاتے ہیں. نام سنا ہے جلال الدین اکبر؟ اکبر بادشاہ کے نام سے ہندوستان، جس میں بنگلہ دیش بھی تھا، جس میں پاکستان بھی تھا، برما بھی تھا، اس پورے ایریے پر حکومت کس کی تھی؟ شہنشاہ جلال الدین اکبر کی. تقریباً 48 یا 50 سال حکومت کی ہے. اتنا طاقتور ترین بادشاہ. آپ اندازہ لگاؤ اتنے بڑے خطے پر، جس خطے کو انگریز سونے کی چڑیا کہتا تھا، بر صغیر، ہر موسم ہے یہاں پہ، ہر قسم کی پیداوار ہے، ہر قسم کے معدنی ذخائر. اتنی دولت تھی بر صغیر میں کہ عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میں ہندوستان کی دولت کو سرکاری سطح پہ گننا شروع کرتا ہوں. عاجز آ گئے. یہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اتنا سونا کہ سرکاری سطح پہ ملازمین لگا دیے گئے کہ ان سونے کو گننا شروع کرو، صرف جو سونے کی اشرفیاں تھیں. حکومت اس کام سے، بولو بھائی، ایسا دولت مند تھا بر صغیر. یہ ساری دولت کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ گورے لے گئے. جو گوروں نے ترقی کی، آج مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ تم ترقی میں پیچھے، تو وسائل تو جب سارے وہ لے گئے ہیں تو ہم تو چپڑاسی کا کام کر سکتے ہیں. بھائی جس کے پاس پیسہ ہو ترقی تو وہ کرے گا نا. پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کی فیکٹری میں ملازم لگ سکتے ہو میرے بھائی، وہ فیکٹری تو وہ لگائے گا. تو یہ اسلام یا مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے سارے وسائل. تو تنزل کیوں ہوا؟ ہمارے حکمرانوں نے ایسے کام کرنا شروع کر دیے تھے جن کی کوئی لاجک، بولو بھائی. خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی وجہ بھی یہ بنی. جب تک لاجک سے چلتے رہے اللہ کی مدد بھی ہوتی رہی. اور ہم نے 700-800 سال دنیا پہ ترکوں نے حکومت کی ہے، بہت بڑے خطے پر. اور آج سے 400 سال پہلے انگریز ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے اور ہماری ڈگریوں پہ فخر کیا کرتے تھے. نہیں آ رہا؟ عجیب سی باتیں لگ رہی ہوں گی آپ. جامعہ ازہر یونیورسٹی الزیتونہ شام میں تھی. یہ بڑی مشہور یونیورسٹیاں تھیں. 400 سال کوئی زیادہ پرانا عرصہ نہیں ہے. اور میں نے ایک بیان میں گورے کی کتاب کا حوالے کے ساتھ اس کا ایک حوالہ پیش کیا تھا، جس میں اس انگریز نے لکھا کہ اگر مسلمان سائنسدان پیدا نہ ہوتے
تو آج انسانیت جس ترقی کی انتہا پر ہے، اس انتہا پر آج سے کم از کم 500 سال بعد جا کے پہنچتی. یہاں تک آ گئی سمجھ میں یا نہیں آئی؟ کیونکہ آج کل لبرل لوگ جو ہے نا، جو لبرل لوگ ہیں، وہ مذہب کو بار بار کہ یہ مولوی ہیں جو ترقی میں کیا کر رہے ہیں، رکاوٹ. یہ مولویوں کو انہوں نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ پاجامہ پہلے سیدھا والا پھر الٹا والا ہے، مسواک ایسے کرنی ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنی ہے، اور سرما اتنے، مسواک کا سائز کتنا ہوگا اتنا ہوگا، ایک بالش انگل سے زیادہ موٹی ہو گئی تو دائرہ اسلام سے خارج. کل میرے پاس ایک صاحب آئے، مسواک کتنی موٹی ہو؟ میں نے کہا جتنے خود موٹے ہو آپ. ہر چیز اپنے حساب سے رکھی جاتی ہے نا بھائی. کوئی پوچھے شلوار کتنی چوڑی ہو، تو بھائی جتنے چوڑے آپ ہو اس حساب سے آپ شلوار رکھو. تو یہ پاجامہ سیدھے ہاتھ میں پہننے سے ترقی کا کوئی تعلق؟ یعنی اگر آپ پہلے یہ والا پائنچا ڈال لو گے یا پینٹ کا یا شلوار کا تو کیا نمبر کم آئیں گے امتحان میں؟ خام خواہ کی فضول باتیں. تو جب علماء کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت تھی، تو سائنس ٹیکنالوجی کس کے ہاتھ میں تھی؟ ہمارے ہاتھ میں تھی. اس لیے ہم حکومت سے کہتے ہیں آج اپنی یونیورسٹیوں کو مدارس کے حوالے کرو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. دیکھو انشاءاللہ ہم کیسا اچھا رزلٹ دیتے ہیں آپ کو. کل واٹس ایپ پہ کسی نے تصویر بھیجی، وفاق المدارس کا بھی امتحان ہو رہا ہے اور میٹرک کا بھی. میٹرک کا جو وفاق المدارس کے جو بچے ہیں نا، مسجد میں تمیز سے نیچے بیٹھے ہوئے پرچہ حل کرنے میں مصروف، کوئی نقل نہیں ہو رہی، کوئی پھرے بازی نہیں، کوئی تعلقات نہیں. اور میٹرک کا جو ایگزامینیشن ہال تھا اس میں دکھائے کوئی لوگ چڑھے ہوئے ہیں کی طرح نا بندروں کی طرح کھڑکیوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں پھرے دینے کے لیے، وہاں سے جھانک جھانک کے پھرے پارسل کر رہے ہیں. یہ ترقی ہوگی ایسے؟ تو مدارس کے حوالے کر دو انشاءاللہ، جامعۃ رشید کے حوالے کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے. خیر میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا، جلال الدین اکبر، جلال الدین اکبر بہت طاقتور بادشاہ تھا. اب بادشاہ کے دربار میں ہر قسم کے مولانا لوگ ہوتے ہیں. جو اہل حق علماء تھے وہ بادشاہ سے دور ہو گئے. یہ بہت اہم بات ہے، اللہ کرے کسی طرح دماغ میں اتر جائے. جو اہل حق لوگ تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ بادشاہ سے قرب حاصل کرنا یہ دنیا پرستی ہے، یہ حکومت کا پٹھو بننا ہے، ہم بادشاہ کا قرب حاصل نہیں کریں گے. کیونکہ بادشاہ لوگ اکثر عیاش ہوتے ہیں، دولت آتی ہے تو عیاشی بھی ساتھ میں آتی ہے. اب اس بارے میں جو نبی کی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ فاسق ہو فاجر ہو، آپ محبت کے ساتھ اس کو نصیحت تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا معاملہ کس پہ چھوڑیں گے آپ؟ اللہ پہ. ڈنڈے کے زور سے اس کو درست کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کی عزت احترام اور اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچیں، کیونکہ مسلمانوں کی جو یونٹی ہے، اتحاد ہے، وہ پارا پارا ہو جائے گا. تو اہل حق علماء جلال الدین اکبر سے پیچھے ہٹنا شروع. نتیجہ کیا نکلا کہ درباری مولویوں نے جگہ بنانا شروع کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو درباری مولویوں میں رافضی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے. ان کے آپس کے جھگڑے دربار میں. ایک جلال الدین کو بتاتا کہ حضرت ابو بکر معاذ اللہ نقل کفر فاسق تھے، معاذ اللہ حضرت عائشہ معاذ اللہ ایسی تھیں. دوسرا بتاتا کہ نہیں یہ غلط ہیں. پھر جو سنی تھے ان میں وہی مقلد اور غیر مقلد کا فرق بھی تھا. جو غیر مقلد تھے وہ اپنا مسلک اس کے سامنے بتاتے، جو مقلد تھے وہ اپنے آپ کو درست ثابت کرتے. اور پھر اس کے علاوہ ہندو بھی تھے، کیونکہ ہندوستان میں سکھوں اور ہندوؤں کی کثرت تھی، مسلمان تو 20% تھے بمشکل. تو وہ لوگ بھی تھے، وہ اپنے الگ ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہا تھا جلال الدین اکبر نے کہ سکھ بھی ناراض نہ ہو، ہندو بھی ناراض نہ ہو. ادھر مسلمان جو علماء تھے یہ لالچی تھے بہت زیادہ.
جلال الدین اکبر کو احساس ہو گیا کہ یہ کیا ہیں, جتنے میرے دربار میں چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو, یہ ہیں کیا, ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ یہ سب مکھن لگانے والے مولوی ہیں, یہ جو میرے قریب ہیں ان کا ذاتی مفاد ہے, اور سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں, بولو بھائی, لگے ہوئے. مخلص آدمی تھا مگر کنفیوز ہو گیا. اس کی کنفیوژن کا فائدہ غیر مسلموں نے اٹھایا. کہتا تھا یہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے, فلانا صحیح ہے, ڈمکانا صحیح ہے, سب ایک دوسرے کے خلاف ایک ورغلاتے رہتے تھے. بیزار آ گیا کہ کیا صحیح ہے. قانون جو تھا صدیوں سے, 1000 سال سے, وہ فقہ حنفی ہی چلا آ رہا تھا ہندوستان میں. عجیب بات آپ دیکھو, مسلمانوں کی 2 بڑی حکومتیں قائم ہوئی ہیں, ایک خلافت عثمانیہ 700 سال وہ بھی فقہ حنفی, اور دوسری بر صغیر میں 800-900 سال وہ بھی. میرا مقصد مسلک کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, میرا مسلک ان لوگوں سے جو صبح و شام فقہ حنفی کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ گمراہ تھے, یہ ایسے تھے, ان کو نصیحت کرنی ہے کہ آپ فقہ حنفی کو قبول نہ کریں, کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے جو حنفی نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا, لیکن احناف کا جو آپ پر احسان ہے کہ 1000 سال تک آپ کو اسلام دشمنوں کے شر سے بچا کے رکھا اور آپ کو کی حفاظت کی, اور ان کی وجہ سے آج آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ملی ہوئی ہے, اسلام آپ کو ملا ہے, تو ان کے خلاف اتنا بغض رکھنا یہ شکر گزار لوگوں کا کام نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے, ایک مشہور فتنہ پرست ہیں, یوٹیوب پہ ان کے کلپ آتے رہتے ہیں, کہ 700 سال جو خلافت عثمانیہ کی 500-700 سال جو حکومت رہی ہے حنفیوں کی, اس کی وجہ سے بڑا فساد آیا ہے. سارا گڑبڑ کہاں سے آئی ہے؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچے ہوئے کس کی وجہ سے ہو آپ. اگر وہ نہ ہوتی تو یورپ آپ کو نوالا بنا کے, جب تک خلافت عثمانیہ تھی اسرائیل کا کوئی تصور, بولو بھائی, نہیں تھا. ایک یہ احناف تھے جو اسلام کا دفاع کر رہے تھے, اور یہ جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی یہ بھی جہاد کے ذریعے قائم ہوئی تھی, الیکشن کے ذریعے نہیں ہوئی تھی. اور یہ جہاد کا صحرا بھی سب سے زیادہ کس کے سر تھا؟ اسلام کے لیے لڑے کون تھے؟ دوسرے بھی لڑے ہیں, لیکن سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ احناف کا تھا. آج بر صغیر میں, ترکی میں اور بہت بڑے ایریے میں اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو یہ جو حنفی سلاطین گزرے ہیں, بادشاہ گزرے ہیں, یہ ان سلاطین اور ان حکومتوں کا احسان ہے کہ وہ لڑتے رہے اور اسلام کا دفاع کرتے رہے, جس کی وجہ سے آج ہم کلمہ گو ہیں. اگر یہ 500 سال پہلے خلافت ختم ہو چکی ہوتی تو آج شاید ہم کلمہ گو نہ ہوتے. یہ بغض ہے, عناد ہے جو مختلف طریقوں سے لوگ نکالتے رہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جلال الدین اکبر جو تھا اس کے پاس مختلف قسم کے درباری اور فرقہ پرست مولوی مختلف مسلکوں کے بیٹھتے رہے, وہ کنفیوز ہوتا رہا. پھر ادھر سے سکھوں نے اور ہندوؤں نے بھی اس کو, تو آہستہ آہستہ وہ بگڑنا شروع. قصہ مختصر بتاؤں گا, ایسا بگڑا ہے کہ لبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا. اس نے کہا یہ سب صحیح ہے. اگر کہتا سب غلط ہے تو بھائی حکومت غلط لوگوں پہ کر رہے ہو تم, ٹھیک ہے نا, بادشاہ کا کام ہوتا ہے نا سب کو جوڑ کے چلنا. تو اس نے کہا سب کیا ہیں؟ صحیح ہے. اسلام بھی ٹھیک ہے اور ہندو بھی ٹھیک ہے, سکھ بھی ٹھیک ہے. بیزار آ گیا دین اور مذہب سے, یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ کلمے کا اس نے انکار کر دیا. اب جو علماء تھے, جو اہل حق تھے, انہوں نے جلال الدین اکبر کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیے, کیونکہ اس نے واضح لفظوں میں کفر کرنا شروع کر دیا تھا. خنزیر کی پوجا کرنا شروع کر دی اس نے, خنزیر کی عبادت. اتنا براڈ مائنڈڈ تو ہمارے زمانے میں بھی خنزیر کی ختنے پر پابندی لگا دی. بہت سارے الٹے الٹے کام کہ آج روح کانپ جاتی ہے, ایسا ہو گیا تھا. تو جب اس نے کفر
کرنا شروع کیا اور بالکل واضح, تو علماء نے اس کے خلاف, بولو بھائی, بغاوت ہو نہیں سکتی تھی, اتنا طاقتور تھا کہ ذرا سی اس کو بھنک پڑ جاتی اس کے سر قلم. بہت پاورفل آدمی تھا, 48 سال جس نے حکومت کی ہو معمولی تو نہیں ہے نا, اور بادشاہوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہو, حکومت کرنا جانتا بھی ہو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ہندوستان میں جو عدالتوں میں اسلام رائج تھا وہ بھی عدالتوں سے ختم ہونا, کیونکہ پہلے حکومت خراب ہوتی ہے پھر لا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. علماء اس کے خلاف ہو گئے. کوئی عالم اگر اس کو سمجھانے کے لیے, بادشاہوں کو جب بھی سمجھایا جاتا ہے تو پہلے ان کی عزت اور تعظیم, بادشاہ کو سمجھانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا حکومت کو سمجھانے کا جو ایک ملازم کو سمجھانے کا ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ملازم کو آپ ایک دفعہ بولے کہ بھائی انسان کا بچہ بن جا, تیرے کو میں نے کیا کر گیا تھا, میں اس پہ وہ اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرے گا. بادشاہ کو اگر آپ بولے گے انسان کے بچے بن جاؤ, اس کے منہ پہ جب آپ ایسے بولو گے تو وہ آپ کو کچھ اور بنا دے گا. اس موقع پر مجدد الف ثانی, الف ثانی کا مطلب دوسری 1000ویں صدی, 1000 سال ختم ہو چکا تھا اور دوسرا 1000واں ہجری کا. حدیث میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں کسی ایسے مجدد کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا. یہ صحرا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے, اور اتفاق سے وہ بھی حنفی تھے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, میرا مقصد اس کو ہائی لائٹ کرنے سے آپ کو حنفی بنانا نہیں ہے, احناف کا بغض آپ کے دلوں سے نکالنا ہے کہ یہ کارنامہ بھی کسی حنفی کے کھاتے میں گیا ہے, ورنہ ہندوستان میں اسلام تہز نہز ہو گیا تھا. یہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور تصوف میں بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. تصوف کا تذکرہ بھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تصوف کا بغض جو آپ کے دلوں میں بھرا ہوا ہے نا وہ بھی نکالوں. صوفیوں کی 2 قسمیں ہیں, ایک بدعتی اور ایک قرآن و سنت کے پابند. آپ تصوف کا سرے سے ہی انکار کر دو, یہ غلط ہے, یہ غلو ہے, یہ مبالغہ ہے. دین کی خدمت میں, دین کو بچانے میں جہاں مجاہدین کا بہت بڑا کردار ہے, صوفیاء کرام کا کردار بھی کسی سے کم نہیں ہے, اور جہاد میں بھی صوفیہ کا بہت بڑا کردار ہے. اکثر بڑے بڑے جو اسلامی تاریخ میں ہیروز گزرے ہیں وہ کسی بزرگ سے ان کا باقاعدہ اصلاحی تعلق تھا اور کسی کی صحبت میں رہ کے انہوں نے اللہ اللہ کرنا سیکھا تھا. جب تک اللہ کے عشق کی چنگاری بزرگوں کی صحبت میں رہ کے دل میں نہیں لگتی, اس وقت تک اتنے بڑے کارنامے انجام دینا انسان کے لیے بہت مشکل ہے. خشک علم جو ہے نا, خشک علم, یہ انسان سے کوئی بڑا کام نہیں کرواتا. تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے بر صغیر کا سفر کیا اور اس کا ارادہ کیا کہ اکبر بادشاہ کا قرب حاصل کر کے, محبت کے ساتھ اس کی تعظیم کر کے, بہت آرام سے, امن اور شانتی کے ساتھ اس کو رام کرنے کی, بولو بھائی, کوشش. اور یہ ظاہر اس کو پہلے ثابت کر دیا جائے اپنے عمل سے کہ نہ ہمیں حکومت کی لالچ اور نہ ہمیں پیسوں, نہ ہمیں کوئی مدرسے کا چندہ چاہیے آپ سے. آج کوئی کسی حاکم سے ملتا ہے نا, اس کو نماز سمجھانے کے لیے, زکوٰۃ, تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے مدرسے کا. مدرسے کا چندہ لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ایسے موقع پہ لینا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے, وہ کہ اب بیان ہوا تھا میرا زبردست, تو انہوں نے کہا اب آپ ایک چندے کا بھی اعلان کریں. میں نے کہا اگر میں نے ابھی کوئی بھی کام ہو, چاہے غریبوں کے لیے چندہ کیوں نہ ہو, میں نے ابھی اعلان کیا تو لوگ بولیں گے مولوی صاحب چورن بیچنے آئے تھے. کیا بیچنے آئے تھے؟ چورن بیچ. پہلے نماز, روزہ, زکوٰۃ, ہاں بھائی وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شاباش جیبیں خالی کرو. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے, چندے کے خلاف نہیں ہے. چندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے مگر استغنا کے ساتھ ہو. تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلال الدین اکبر کے قریب میں ایسے علماء جو وہاں تک پہنچ سکتے تھے ان کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور بادشاہ کا دربار جو منافق مولویوں سے بھرا ہوا ہے
اس دربار میں داخل ہونے کی کوشش کرو اور کسی طرح بادشاہ کو یہ باور کراؤ کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, نہ ہم تمہارے خلاف بغاوت چاہتے ہیں, نہ ہم تمہاری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. بہت محبت سے بڑی اس کی ایک میں نے اس پر ایک پورا بیان کیا تھا JTR میڈیا کے, اس سے پوری تاریخ آپ لوگوں کے سامنے 20-30 منٹ میں نا پورے ایک تاریخ کا خلاصہ پیش کیا تھا. ابھی وہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ پورا جو میں اصل جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا. تو جا کر بہت محبت کے ساتھ بہت, اور پھر آہستہ آہستہ بادشاہ کے جو شہزادے تھے جن کو حکومت ملنے والی تھی بادشاہ کے مرنے کے بعد, ان کو بھی تیار کرنا شروع کیا. محبت سے دین پر لا کے محبت کے ساتھ, یہاں تک ملتا ہے کہ مجدد الفسانی نے اکبر بادشاہ کے بیٹے سے یہ کہا کہ جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا, میں اللہ سے تیری اتنی سفارش کروں گا. اب آپ بتاؤ کام کس نے کیا؟ وہ علماء جو فتویٰ دے رہے تھے کہ یہ ناجائز, یہ فلانا, یہ یہودی ہے, یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, یہ را کا ایجنٹ ہے, یہ فلانا ہے, ان لوگوں نے تو بیچاروں میں اخلاص ہوگا مگر کام انہوں نے کیا کر دیا؟ بگاڑ دیا. کیونکہ پاور تو اسی کے پاس ہے نا. آپ کے اس کے فتویٰ دینے سے اگر اس کا تختہ الٹ رہا ہوتا, کوئی دوسری حکومت آ رہی ہوتی, پھر تو فتووں کا فائدہ تھا. طاقت اس کے پاس ہے, قوت اس کے پاس ہے. اس قسم کے فتوے صحیح ہونے کے باوجود حکمت اور مصلحت کے ہر صحیح بات ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی پوری ٹیم تیار کر لی علماء کی جو حکومت کے دربار میں داخل ہونے میں کامیاب اور بادشاہ کی نظروں میں قرب حاصل کرنے میں کامیاب. بادشاہ کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ لالچی لوگ نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ اکبر جو خنزیر کی پوجا کیا کرتا تھا, ختنے پر اور پابندی لگائی اور اسلامی شعار پر پابندی لگائی, مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوا ہے. لیکن وہ کام نہیں کر سکا جو اس نے خرابیاں پھیلائی تھیں. اکبر کے بعد جب اس کے بیٹے کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے تو وہ نسبتاً اکبر سے, کیونکہ اس پہ محنت ہو چکی تھی. جو تبلیغ والے جا کے پاؤں پکڑتے ہیں نا, مالش والش بھی کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک استاذ کہہ رہے تھے دیکھو بھائی بھائی کرتے کرتے پوری دنیا میں سب سے بڑی تنظیم بن چکی ہے. پوری دنیا کی سب سے بڑی تحریک. نہ کوئی بیچاروں کے پاس دلائل ہوتے ہیں, نہ حدیثوں کے حوالے ہوتے ہیں, نہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں, صرف اخلاق اور بہت سیدھی دعوت کہ بھئی کلمہ پڑھا ہے, ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے, کچھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, بس اس سے آگے نہیں آتا بھی نہیں ہے کچھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ والوں کو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے. میں تبلیغ والوں سے میں کہتا ہوں, میں کیا بڑے علماء کہتے ہیں کہ یہ کام بھی کرتے رہو, لیکن ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اخلاق سے آپ پوری دنیا میں پھیل تو گئے ہو مگر صرف اخلاق کافی نہیں ہے, علم بھی ضروری ہے. خود تبلیغ کے اکابر کہتے ہیں کہ علماء سے علم بھی سیکھتے رہو. صحیح تبلیغ میں کامل لوگ وہ ہوتے ہیں جو تبلیغ میں وقت لگانے کے ساتھ کسی شیخ و مرشد سے یا کسی عالم سے تعلق بھی قائم رکھے. ایسا عالم جو علم میں مضبوط ہو. علم کے بغیر انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے, چاہے کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو. تاریخ میں بڑے بڑے مخلصین ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں. تو بالآخر اکبر کی اولاد میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں, اور وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ٹیم تیار کر کے دنیا سے جا چکے تھے. حضرت مجدد الفسانی کا تو انتقال ہو چکا تھا, لیکن عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے وہ مجدد الفسانی کی محنتوں کا نتیجہ تھا. اور عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں بادشاہ ہیں جس کی انگریز بھی آج ایمانداری کی تعریف. انہوں نے بیت المال سے تنخواہ لینا بند, ٹوپیاں سی کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے, قرآن کی کتابت کر کے اپنا پیٹ. ارے اتنا طاقتور بادشاہ جنہوں نے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نا وہ گننا شروع کیے خزانے, عاجز آ گئے. اتنا پاورفل بادشاہ, اور گھر کا چولہا کیسے جلتا ہے؟ بولو بھائی,
یہ کس کی محنت تھی؟ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت تھی یہ. کیوں؟ انہوں نے لاجک کو دیکھا, اسباب کو دیکھا. بھائی ایک بادشاہ اس سے لڑ کے کام نہیں بنے گا, اس کو محبت کے ساتھ. جو یہ مولویوں سے بیزار ہو گیا ہے نا, لالچی مولویوں سے, اس کے سامنے پہلے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہماری نظر نہ حکومت پہ ہے اور نہ تمہاری جیب پہ. کیسی محنت کی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. ایک عالمگیر جو خود کھاتے تھے نا ابلے ہوئے چاول اور دال, وہ ملازمین, شاہی خاندان کے جو ملازمین تھے وہ بھی وہی کھایا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک شاہی جو محل کا ملازم تھا, اس نے وہ دال اور پتہ نہیں پھیکے سے چاول کھائے نا, تو اس کو غصہ آ گیا کہ میں حکومت کا اتنے بڑے منصب پہ آدمی اور مجھے کھلایا کیا جا رہا ہے. غضبناک ہو گیا اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آیا وہ کھانا, اور احتجاج کیا کہ میں آج کے بعد یہ کھانا, بھائی جو صدر کے ساتھ بیٹھتا ہے اس پہ بھی تو کچھ اثرات آنے چاہیے نا. یہ کھانا تو بادشاہ کے ملازمین کا تھوڑی ہے. بھائی گورنر ہاؤس میں بھی دال چاول ملیں گے تو وہ گورنر ہاؤس کس بات کا ہو گیا؟ جنت میں بھی بعض لوگ, ایک آدمی کو خواب آیا تھا دال چاول والا, پتہ ہے وہ آپ کو؟ چلیں چھوڑیں, وہ پھر کسی اور وقت سناؤں گا. ایک آدمی کو خواب آیا جنت میں دال چاول مل رہے ہیں اور جہنم میں دیگیں. تو اس نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اب 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا ہے بھائی؟ وہ 4 آدمی کون ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہوں گے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے. وہ ٹوپیوں کو سیکھے اور یہ چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا, وہ کہتے ہیں بیت المال سے 1 روپیہ نہیں لوں گا میں. تو وہ ایک ملازم آیا کھانا لے کے کہ یہ کھانا میرے حلق میں نہیں اتر رہا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو, یہ کھانا لے کے ہندوستان کی عوام کے پاس جاؤ, پبلک کے پاس, اور بولو یہ ایک نوالا اس میں سے کھایا اور کہا کہ یہ عالمگیر کا بچا ہوا کھانا ہے, اور پھر اس کی بولی لگاؤ. ٹھیک ہے, یہ وہ کھانا ہے جو عالمگیر کے محل میں کھایا جاتا ہے, اس کی بولی لگاؤ. کروڑوں روپے میں وہ کھانا بکا ہے. اس نے کہا میں یہ سوکھا کھانا کھا کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہوں. اتنی محبت تھی عالمگیر بادشاہ کے لوگوں کے دلوں میں, اتنی محبت. اور عالمگیر بادشاہ نے, عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پھر ہندوستان کے قانون کو دوبارہ سے نئے سرے سے مرتب کیا, اسلامی قانون نافذ کیا. کیسے؟ پورے بر صغیر سے اس نے چوٹی کے 500 علماء جمع کیے, بڑے بڑے علماء, اور ان سے کہا کہ ہندوستان کا جو آئین ہے, قانون ہے, نئے سرے سے دوبارہ مرتب کریں, کیونکہ اس میں بہت سی گڑبڑیں شامل ہو گئی تھیں, بہت ساری چیزیں غلط ہو گئی تھیں. 500 علماء نے کئی مہینے کی محنت کے بعد ایک قانون تیار کیا جس کو فتاوی عالمگیریہ کہا جاتا ہے, جس پہ آج آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ پہ جس کے خلاف پوسٹیں صبح شام بولو بھائی ملیں گی. یہ 400-300 سال ہندوستان کا قانون رہا ہے. 500 علماء کے اتفاق سے ایک فتاوی تیار کیے گئے, وہ لا کی شکل میں ہندوستان کی عدالتوں میں بولو نا بھائی نافذ کر دیا گیا. آج بھی مدارس میں فتاوی عالمگیریہ پڑھایا جاتا ہے اس کے, کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق, اور چونکہ صدیوں سے فقہ حنفی رائج تھا لہذا اس میں اصل کس کو بنایا گیا؟ فقہ حنفی کو. پورے بر صغیر میں انہوں نے نافذ کر دیا. اور فرقواریت اور اختلافات بولو بھائی ختم. شیعوں کو اجازت دی کہ آپ امام بارگاہ میں جا سکتے ہو, جس کا جو مذہب ہے اس کو کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن لا کیا ہوگا؟ لا تو ایک ہی ہوتا ہے نا. لا یہ تھوڑی ہوتا ہے ان کے لیے الگ عدالت ہو, ان کے لیے الگ عدالت ہو, اس کے لیے الگ عدالت ہو, وہ الگ فرقے کا ہے اس کے لیے گرین والے کی عدالت ہرے کلر کی ہوگی, وائٹ والے کی عدالت, ایسا نہیں ہوتا. اس نے 500 علماء جمع کیے, انہوں نے قانون بناؤ بھائی. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, دیکھو یہ مجدد الفسانی نے جو کام کیا لاجک کے مطابق کیا نا, اور کتنا بڑا انقلاب لے آئے. آج ہم مسلمان ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کی وجہ سے,
کیونکہ جب حکومت خراب ہوتی ہے اور حکومت ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنا دیتی ہے تو 50 یا 100 سال کے بعد اسلام کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے, بچتے ہیں بہت تھوڑے سے لوگ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام کیے ہیں, غزوہ بدر کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی, غزوہ احد کی مثال دیکھ لیں. آپ تھوڑے تھے, جو حملہ آور تھے وہ تعداد میں زیادہ, ڈیفنس تو اب کرنا ہے, تو آپ کا مشورہ یہ تھا کہ شہر کے اندر رہ کے لڑا جائے, کیونکہ اندر رہ کے تھوڑے لوگوں کے لیے ڈیفنس کرنا آسان. بہت سے صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں, باہر نکل کے لڑا جائے. مشورے پر عمل ہوا, فائدے کے بجائے نقصان ہوا, تو اللہ نے کہا کہ یا اے نبی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, آپ کا کام تو مشورے سے کام کرنا ہے. ہم ہوتے پتہ کیا کرتے اس موقع پر, ہم کسی بابا کو بلاتے, استخارہ نکالو کہ اندر رہ کے لڑنا ہے یا باہر جا کے لڑنا ہے, اور بیڑا غرق کروا دیتے اس کے استخارے کی وجہ سے. کیا خیال ہے, یہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم 5-6 مسٹنڈوں کو بٹھا دیتے, استخارہ نکال لیں. نبی نے مشورہ لیا, بھئی آپ رائے دیں, آپ رائے دیں, اندر رہ کے لڑنے میں کیا فائدے, باہر رہ کے لڑنے میں کیا فائدے. اندر رہ کے لڑنے میں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے بتائیں, اندر رہ کے لڑنے کے نیگیٹو پوائنٹ بھی بتائیں, پازیٹیو بھی بتائیں. باہر رہ کے پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. باہر میں کی ہے کہ بہادری ہے, تو ہو سکتا ہے روب سے ڈر جائیں. پورے قواعد مکمل کر کے ایک فیصلہ کیا, مگر نقصان ہو گیا, تو اللہ نے کہا اب غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اپنا کام پورا کیا. بدر میں بھی آپ نے اپنا کام پورا کیا تھا, مدد اللہ کی طرف سے آئی. یہاں بھی آپ نے اپنا کام پورا کیا, شکست دے دی اللہ نے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کرنا ہے, پھر جو نتیجہ نکلے اس میں کامیابی ہے. ہم استخارے نکال رہے ہوتے بیٹھ کے, کیا کر رہے ہوتے, بولو بھائی, استخارے نکال رہے ہوتے. نیلا آ رہا ہے, پیلا آ رہا ہے, گلابی آ رہا ہے, ہرا آ رہا ہے. ایک آگے بتاتا مجھے خواب آیا کہ لڑو ہی نہیں, بھاگ جاؤ. کیا خیال ہے؟ ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ کاروبار کا مشورہ لینے کے لیے. میں نے ان کو کہا یہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا, یہ دنیا میں کوئی یہ بھی کاروبار کر رہا ہے. میں بھول گیا کیا کاروبار. کہنے استخارہ نکالو. میں نے کہا اللہ کا واسطہ استخارہ نہ نکالو یار, کچھ آ جائے گا الٹا سیدھا, اور پھر سردیوں میں برف بیچنا شروع کر دو گے. بھائی سردیوں میں برف کا کاروبار کر رہا ہے, استخارے میں چونکہ آیا ہے, پاگل ہونے کی علامت ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ میں استخارے کا منکر نہیں ہوں, لیکن استخارہ کیا ہوتا ہے وہ میں کئی دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں. گراؤنڈ ریئلٹی, گراؤنڈ ریئلٹی ہر چیز. ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے, میں نے بیان میں حوالے کے ساتھ نقل کی تھی اس کی کتاب کے, کہ مسلمان سائنسدان جو دنیا میں پیدا ہوئے, اور جب اسلام دنیا میں آیا تو انسان نے سائنسی ترقی کی جو بنیاد رکھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن نے بار بار غور و فکر کا حکم دیا ہے. غور و فکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استخارہ کرنا. سوچو, غور کرو, کیوں, لاجک دیکھو. انہوں نے کہا اس سے پہلے دنیا توہم پرستی کا شکار تھی کہ پنکھا ہل رہا ہے, جن چڑیل بھوت بھی حضرت کا بیان سن رہے ہیں. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی سائنسدان بیٹھا ہوگا, پنکھا ہلے گا, بولے گا بھائی پتہ نہیں, کوئی دیکھو اس کو کیا مسئلہ ہے, پر ٹیڑے ہو گئے. روحانی علاج والا بیٹھا ہوگا, بولے گا یہی تو ہے, میرے بیان تو جنات بھی سننے آتے ہیں. چپکے سے جا کے صحیح کروا دے گا پر, اور بولے گا پھر میں نے اگلے بیان میں کہا کہ میں نے جنات کو بھگا دیا. کیا کر دیا میں نے جنات کو؟ بولو بھائی. غزوہ خندق میں چاروں طرف سے قبائل نے مل کے مدینہ پہ حملے کا ارادہ کیا. دیکھو, مشرکین مکہ نے کہا ہم نے بھائی بدر میں بھی دیکھ لیا, احد میں بھی دیکھ لیا, نقصان تو پہنچایا مگر خود بھی مار کھائیے, اور وہ نقصان نہیں ہوا جو ہم چاہتے تھے, تو مزہ نہیں آیا. تو ایک دفعہ سارے مل کے مدینہ پہ حملہ کرو. اب جب چاروں طرف سے حملہ ہوگا تو اسباب کی دنیا میں اتنے بڑے قبائل سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. حالانکہ پیغمبر سید الانبیاء صحابہ میں موجود ہیں, جبکہ ہمارے درمیان کوئی پیغمبر بھی موجود نہیں ہے, پھر بھی ایسی فنٹر گیری باتیں. دیکھو براہ راست جن کا اللہ سے رابطہ ہے,
ایسے موقع پہ بھی ہمیں نہیں ملتا. نبی نے صحابہ کو بٹھا دیا, استخارے نکالو, اب کیا کرنا ہے, بس اللہ کی مدد آئے گی. نا 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 نا, آپ نے پریشان ہوئے بھائی, چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے. ہم کہتے چاروں طرف سے آپ بھی حملہ کر دیں بھائی, کچھ صحابہ کو ادھر بھیجیں ہیں بھائی, 1000 وہاں ہیں تو وہاں بھیجیں, کچھ کو یہاں بھیجیں, کچھ کو چاروں طرف سے ہے تو چاروں طرف. بھائی اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ اگر شہید ہو گئے, قتل ہو گئے, تو میری تو 15-16 سال کی محنت, ان کو بچانا بھی تو ہے, ان کو بھی تو بچانا ہے. ایک صاحب ایک مدرسے میں آئے, محتمم صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کا فلاں استاذ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کو بھی نکال دو, فلاں بھی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا مدرسے میں کیا بھیڑ بکریوں سے چلاؤں گا یہاں پہ بیٹھ کے, جب سبھی کو نکال دوں گا تو بچے گا کیا میرے پاس. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے فلاں میں بھی کچھ گڑبڑ ہے, فلاں میں بھی کچھ گڑبڑ ہے, لیکن پہلے مدرسہ وہ تو چلے, گڑبڑے بھی ٹھیک. بھائی ایک گاڑی کا یہ ٹائر میں بھی تھوڑا سا فالٹ, اس میں کچھ پنچر لیک ہے, تھوڑا سا انجن میں بھی مسئلہ آ رہا ہے, تو اب آپ نے انجن بھی نکال دیا, ٹائر بھی نکال دیا, سیٹیں پھٹی ہوئی ہیں, سیٹیں بھی نکال دیں, تو اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے جائے گا کیا؟ ہم ایسی لوگوں کو حل دیتے ہیں کسی چیز کا. جیسے ایک صاحب نے کہا کہ غربت کے خاتمے کا بہترین حل بتاؤ. دوسرے نے کہا سب سے مختصر اور بہترین راستہ کہ غریب کو ختم کر دو, سارے غریبوں کو جمع کرو ایک کنٹینر میں اور بم سے اڑا دو, ہمیشہ کے لیے غربت کا. کیا خیال ہے بھائی, یہ کون سا طریقہ ہے غربت ختم کرنے کا؟ تو یہ ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں یہ نہیں کہا کہ ادھر بھی بھیجو ادھر بھی بھیجو. بھائی اتنے بڑے بڑے لشکر آئے ہیں, کیسے لڑ سکتے ہیں؟ احد میں تو چلو یہ مشورہ تھا کہ اندر رہ کے لڑیں یا باہر رہ کے لڑیں, یہاں تو باہر رہ کے کس کس سے لڑیں, مشورے لینا شروع کیا آپ نے. ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے, یا تو عاملوں سے رابطہ کر کے 25-30 ہزار جنات تو بھیج دو یار. کیا خیال ہے بھائی, آپ نے 10,000 جنات جلائے ہیں تو 20,000 ہمارے پاس بھیج دو, یا پھر ہم سب کو استخاروں پہ بٹھا دیتے. آپ نے سوچا کہ بھائی اس قسم کی جنگ عربوں نے پہلے کبھی, بولو بھائی, نہیں دیکھی, تو ہمیں تو تجربہ ہی نہیں ہے. مشورہ ہمیشہ اس سے لیا جاتا ہے جو کسی کام کا ماہر ہو, جو تجربے سے. یہ بھی لاجک کی بات ہے نا ایک. تو ہمیں تو ایسا تجربہ ہی نہیں ہے, عرب پہ کبھی اس طرح سے سارے قبائل نے چاروں طرف سے مل کے حملہ کیا ہی نہیں ہے. ہم تو اس جنگ کو جانتے ہیں جو ہمارے باپ دادا جس سے واقف ہیں, اس طرف سے تو لڑنا جانتے ہیں. یہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. استخارہ نہیں نکالا, حضرت سلمان فارسی کو بلایا جو پرشین تھے, ایران کے رہنے والے, ان کو بلایا کہ بھائی تم لوگ اس کے عادی ہو گئے, ذرا بتاؤ تم لوگ ایسے موقع پہ کیا کرتے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہماری قوم میں جب ایسا ہوا کرتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے, بڑی بڑی خندقیں کھودتے تھے جن کو دشمن کے گھوڑے چھلانگ لگا کے پار نہ کر سکے. نبی نے مشورہ لیا, غور کیا, اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے سامنے نہیں تھا. اور یہ بہت مشکل کام تھا کیونکہ مدینہ کے چاروں طرف اتنی بڑی خندقیں گڑھے کھودے جائیں کہ دشمن گھوڑا پار نہ کر سکے, اور اتنی گہری ہوں. اسباب کی دنیا میں یہ بہت مشکل, لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. تو اب ہم ہوتے کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ تو بہت مشکل کام ہے بھائی. اب یہ کہ دعا کی جائے, آپ آیت کریمہ کا 1,00,000 دفعہ ورد کریں, آپ یا سمد 3,85,645 دفعہ وہاں بیٹھ جائیں. آپ 3,85,600 یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ادھر بیٹھ جائیں 3,06,000. آپ ایسا کریں, عمرے پہ نکل لیں. آپ کو میں ٹکٹ کے پیسے دے رہا ہوں, آپ وہاں جا کے دعا کریں. دعاؤں کے ہم منکر نہیں ہیں. نبی نے بدر میں پورے اسباب اختیار کیے, پھر لڑائی میں مسلح بچھا کے دعا مانگی ہے کہ اللہ میں جو کر سکتا تھا وہ کر لیا. اب یہ 313 شہید ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. ہم آیت کریمہ کے بھی خلاف نہیں ہیں, کام تو پورا کرو پہلے جو کرنے کا ہے, پھر آیت کریمہ بھی پڑھو, دعائیں بھی مانگو. لڈو کھا رہا ہے شوگر کا مریض, دعا مانگ رہا ہے اللہ اسی طرح شوگر لیول رہے ہیں. اے اللہ
ایک صاحب مجھے کہہ رہے جاب نہیں مل رہی. میں نے کہا دن میں کتنا ٹائم جاب کی تلاش میں لگاتے ہو؟ مجھے کہنے کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے کہا دن میں کتنا ٹائم لگاتے ہو؟ پھر مجھے شیڈول پتہ چلا تو پتہ چلا کہ زیادہ تر ٹائم سونے میں گزرتا ہے, اور ایک پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہوا ہے جاب کے لیے, باقی ٹائم اس میں. میں نے کہا وہ جو وظیفے والا حصہ ہے نا وہ جاب تلاش کرنے میں لگا دو. دعا میں یہاں سے بیٹھ کے کر رہا ہوں آپ کے لیے انشاءاللہ, اور تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ سے دعا مانگ لیا کرو کہ اللہ میں تو تلاش کر رہا ہوں, باقی تیرے ہاتھ. کر ہی نہیں رہا ہوتا کچھ. جاب کیسے تلاش کر رہا ہے؟ اس کو بول دیا یار کوئی جاب ہو تو بتانا, اس کو بول دیا کبھی ان کو بول دیا, کبھی ادھر چلے گئے, بس 2-4 آدمیوں کو بول دی کہ تلاش کر رہا ہوں مل. اور تلاش بھی کیا کر رہا ہے؟ تجھے آتا کیا ہے بھائی؟ جس فیلڈ کی جاب تلاش کرو اس میں آپ کو آتا کیا ہے؟ آتا بھی نہیں ہے کچھ. جاب انسان کو خود تلاش کرتی ہے, یاد رکھو. ہر شخص کو اپنی فیلڈ میں ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے, ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے. تو محنت ہی نہیں ہے. ہاں بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے, اس میں دعا مانگو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا. انہوں نے کہا کہ چاروں طرف بڑی بڑی خندقیں, یہ بہت مشکل کام تھا. یہ اس وقت کہنا آسان ہے, جب کدال لے کے شروع کرو بڑا مشکل. اور اس سے ہوگا کیا کہ وہ اندر آنے سے, یہ نہیں کہ بڑھ بڑھ پہ ان پہ حملے کیے جائیں. بھائی اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر, یہ نہیں ہم کر سکتے. ہم تو بس اندر آنے سے روک دیں کسی طریقے سے. اب دیوار تو کھڑی نہیں کر سکتے, اس میں وسائل اور زیادہ لگیں گے, گڑھے کھود سکتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا. بھائی یہی مشورہ ہے. مشورہ لیا نا, استخارہ نہیں نکالا, مشورہ لیا. تو مشورے میں طے ہوا, گڑھے کھودے گئے, اور بہت مشکل کام انسانی تاریخ کا, جس میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے. صحابہ بھوک سے ہلاک ہونے لگے, پیاس سے ہلاک ہونے لگے, وسائل ہے نہیں اور کام اتنا, لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب ایسے مسائل ہوئے, کیونکہ اپنا کام پورا کیا, پھر اللہ کی طرف سے معجزوں کا صدور بھی شروع. بھوک سے نڈھال ہو گئے صحابہ. میرے پیٹ پہ 1 پتھر, آپ نے بتایا میرے پیٹ پہ 2 پتھر, کیا کریں, کہاں جائیں؟ حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا بیوی سے جا کے بولو ہانڈی پکانا شروع کرے اور ڈھکن کو نہ ہٹائے, اور برتن سے مجاہدین کو کھانا نکال کے چمچ سے دینا شروع کرے, اور جھانک کے نہ دیکھے. دیتی جا رہی ہیں, دیتی جا رہی ہیں, دیتی جا رہی ہیں. صحابی کا واقعہ وہ نا, دیتی جا رہی ہیں اور مجاہدین آ کے کھاتے. یہ معجزہ ہے. اب ہم اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, وہ پورا جو آپ نے جو کام کیا نا اس کو نہیں دیکھیں گے. ہم کہیں گے رزق اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو ایسے دیتا ہے, لہذا بس بیگم کو جا کے بولیں گے بیگم ڈھکن ہٹا کے بھائی ڈھکن نہیں ہٹانا, لیکن وہ 2 چمچوں کے بعد دیگچی صاف. تو کہہ رہے ہیں یار ہم نے تو اللہ پہ توکل کیا, ڈھکن بھی نہیں ہٹایا, پھر بھی کھانا کم پڑ گیا. بھائی سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. پھر جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا, اب جو آپ کے بس میں نہیں ہے اللہ کی طرف سے مدد. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, نبی نے, بڑا دلچسپ قصہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ مجھے پیش کیا کہ سب کو پلاؤ. 1 پیالہ دودھ ہے, پلاتے جا رہے ہیں. مشہور واقعہ, ختم نہیں ہوا. کہہ رہے مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ تو ختم ہو جائے گا. پھر نبی نے حضرت ابو ہریرہ کی وہ قسم پرسی دیکھی نا کہ یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ میں تو بھوک سے مرا جا رہا ہوں, مجھے تو کچھ نہیں ملے گا. سب کو پلایا. پھر فرمایا ابو ہریرہ پی. آخر میں انہوں نے پیا, وہ پیالے سے دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا. پیا 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 اور پیا. فرمایا قد شبعت یا رسول اللہ, سیر ہو گیا, اب تو پیٹ پٹ رہا, نہیں پیا جاتا. یہ ہے معجزہ. لیکن یہ سارے پروسیس کرنے کے, بولو بھائی بات. پانی ختم ہو گیا ایسے موقع پہ تو آپ نے اپنے دستے مبارک کو چشمے میں ڈالا اور پانی پھوٹنا شروع ہو گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی نے کنواں کھودنے سے منع کر دیا صحابہ کو کہ پانی کی ضرورت ہو تو آ جانا, میں گڑھے میں ہاتھ ڈالوں, مٹکے میں ہاتھ ڈالوں گا, پانی بہنا شروع. بھائی اپنی طرف سے تو سارے کام جو آپ سے نہیں ہو رہے وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو میرے بھائی صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کے صبح تک ایک ڈائری بنائیں, دیکھیں کہ میں کتنے کام ایسے کر رہا ہوں
جو illogical ہیں, اور کتنے کام ایسے ہیں جو مجھے دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہاں کوئی اس کی کوئی لاجک. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بنتی. کچھ ہدف بنائیں اپنا, استخاروں کی بھینٹ نہ چڑھائیں اپنے آپ کو. کیسے فیملی کے مسائل تو بہت زیادہ تر مسائل ہی خاندانوں کے آتے ہیں, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, داماد نے ستیہ ناس کر کے رکھا ہوا ہے بیٹی کا, طلاق لینا چاہتے ہیں لیکن ہم نے استخارہ نکالا ہے طلاق مت لو. میں کہوں ٹھیک ہے, جب بیٹی بالکل پاگل ہو جائے, ذہنی توازن کھو دے, پھر کسی سے استخارہ نکلوا دینا کہ لے لو. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھو بھائی. تو یہ بیان شروع ہوا تھا پنکھے کے, کیونکہ مجھے یاد ہے ایک مسجد میں گیا نا تو پنکھا یوں ہل رہا تھا, تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ جنات ہیں جو یہاں کیا سن رہے ہیں, بیان سن رہے ہیں. حضرت جی کا بیان کون سنتا ہے؟ سنتے ہیں اب لوگوں, میں مانتا ہوں بعض بزرگوں کے بیانات جنات بھی سنتے ہیں, یہ انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ جو ہو رہا ہے نا یہ خام خواہ کی شو بازی ہے, الو بنانے والی باتیں ہیں. جنات تو سب کے بیانات ہی سنتے ہیں, ممکن ہمارے بھی سن رہے ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں, اچھا دیکھو بس آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جن کو سفیر بنا کے بھیجا اپنا پیغام بادشاہوں تک پہنچانے کے لیے, ان تمام سفیروں میں دو چیزیں قدر مشترک تھیں. ایک, وہ تمام خوبصورت تھے. نمبر 2, بلیغ تھے, بولنا آتا تھا ان کو. کیونکہ جب آپ کسی ملک میں اپنا پیغام بھیجتے ہو تو جس کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا ہے اس کی پرسنالٹی کا, دیکھو اللہ نے بھی اپنے لیے اپنے جتنے سفیر منتخب کیے نا, آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ تمام کس کے سفیر تھے؟ اللہ کے. اللہ نے ان میں بھی دو چیزیں دیکھی, خوبصورت ہو, کیا خیال ہے, بلیغ ہو. صرف موسیٰ علیہ السلام میں بلاغت کم تھی تو وہ تلافی کی گئی حضرت ہارون کے ذریعے. ان میں بھی اللہ نے کہ خوبصورت بھی ہونے چاہیے, کیونکہ جب انسان کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے تو لوگ اس کی بات کو اہمیت سے, بولو بھائی, سنتے ہیں. گوروں نے ریسیپشن پہ اچھی اچھی خوبصورت لڑکیاں لا کے بٹھائی ہوتی ہیں نا ان کی کمپنیوں میں, تو آپ لڑکیاں نہ بٹھائیں. میں کہتا ہوں جو لوگ اسلامک اسکول چلا رہے ہیں, لڑکیاں بٹھانا تو غلط ہے, جو اسلامک اسکول چلا رہے ہیں ریسیپشن پہ کسی مکھنچو کو بٹھایا ہوا ہوگا انہوں نے. ریسیپشن پہ کس کو بٹھایا ہوا ہوگا؟ یعنی پہلا اثر ہی اتنا برا پڑتا ہے, سب اسکولوں کی بات نہیں کر رہا, کہ اگلا وہیں سے واپس ہو کے کہ یار یہ کیا بٹھایا ہوا ہے, اس کو نہ بات کرنے کی تمیز, نہ اس کی کوئی پرسنالٹی ہے. اللہ قیامت کے دن آپ کی پرسنالٹی نہیں دیکھے گا, اعمال دیکھے گا. بہت سے چھوٹے قد والوں کا قد لمبا ہوگا قیامت میں, بہت سے کالے سفید ہوں گے, لیکن دنیا کو تو دنیا کے لحاظ سے چلانا ہے نا میرے بھائی. کیا ہو گیا بھائی, غلط کہہ رہا ہوں؟ دنیا کو تو اس حساب سے چلانا جس حساب سے دنیا چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال حبشی کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے, بلال کی ٹاپوں کی آواز میں نے جنت میں سنی, مگر حضرت بلال سے اتنے عشق اور محبت کے باوجود جنگ میں کمانڈ ان کے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں دی ہے. کمانڈر خالد ابن ولید کو بنایا ہے جو جنگوں کا تجربہ, بولو بھائی, رکھتے تھے. حضرت خالد بن ولید حضرت بلال کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ قربانیاں تو میں نے دی ہیں, انگاروں پہ تو میں لیٹا ہوں, پہلے مسلمان ہوا. خالد بن ولید اتنی دیر سے مسلمان ہو رہے ہیں اور مسلمان ہوتے ہی عہدہ ان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اور مجھے کمانڈر نہیں بنایا جا رہا. تو نبی کیا جواب دیتے اگر حضرت بلال یہ اشکال کرتے؟ نبی کہتے کہ اے بلال تمہارا اخلاص قیامت میں کام آئے گا, لیکن جنگ لڑنا یہ ایک الگ شعبہ ہے. جنگ لڑنا سرداروں کا کام ہے, غلاموں کا کام. تم نے غلامی میں زندگی گزاری, ٹھیک ہے, وہ اس کا اجر قیامت میں ملے گا, قیامت میں تم سردار ہوگے, مگر دنیا میں سردار وہی ہوگا جس کو سرداری کا پہلے تجربہ, جو غزوہ احد میں ہمیں کمانڈنگ کر کے نقصان پہنچا سکتا ہے, وہ اگر آج اسلام قبول کرے اور اس کو ہم کمانڈر بنائیں تو وہ ہمارے دشمن کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. جو ہم سے نہیں ڈرتا وہ ہمارے دشمنوں سے کہاں ڈرے گا؟ نہیں یاری بات. جو غزوہ احد میں ہم سے نہیں ڈرے اور نقصان پہنچا کے چلے گئے, ایسی بہادری,
اگر وہ مسلمان ہو جائے, اگر وہ اسلام قبول کر لے اور ہم اس کو کمانڈر بنا دیں, وہی ہمارے لیے لڑنا شروع ہو جائے, تو جہاں اس نے ہمیں نقصان پہنچایا وہیں وہ ہمیں فائدہ بھی. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا استخارہ نکالا تھا؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, استخارہ نکالا تھا, اس میں آئے تھے خالد بن ولید ہے بھائی. تو بلال سے محبت بہت, مگر کمانڈنگ بلال کا کام نہیں ہے. کمانڈ کس کا کام ہے؟ کمانڈر کا کام ہے, جس نے اس کی ٹریننگ لی ہوئی ہے, جو پہلے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں. ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے بھائی دیکھو اللہ نے بھی اپنے سفیر بنائے سارے خوبصورت, حالانکہ بہت سے بصورت. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ سیاہ چہرے والے قیامت میں سفید ہوں گے اور سفید چہرے والے قیامت میں سیاہ ہوں گے. لیکن زمینی حقائق کیا کہتے ہیں بھائی؟ جب سفیر بنایا جائے, اپنا پیغام دے کے بھیجا جائے تو پرسنالٹی. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی جو عجیب سے ہیں نا رشتہ لینے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رشتہ آپ کی صورت کی وجہ سے مسترد ہو جائے گا, تو نمائندہ کسی ہینڈسم آدمی کو بنا کے لے جایا کرو. صحیح نا؟ کیونکہ رشتے والے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ شکل دیکھتے ہیں. یہ عجیب مصیبت ہے. اخلاق, حالانکہ اخلاق دیکھنے چاہیے, لیکن پبلک میں چل کیا رہا ہے؟ اب مجبوری ہے نا. لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت اس نے صرف شکل کی وجہ سے انکار کر دیا. میں کہتا ہوں غلط کیا, اس کمبخت کو چاہیے تھا پہلے اخلاق دیکھے, آپ کی دین دیکھے, لیکن مارکیٹ میں چل یہی رہا ہے. تو اس لیے میں کسی بھی کوئی بندہ آتا ہے نا میرے پاس کہ میں رشتہ میں کہہ رہا ہوں بھائی ایسا بن گیا کہ عامر لیاقت کو لوگ بھول جائیں. میں تو کہتا ہوں اس سے کڑھائیوں والے کرتے ادھار لے لے, کوئی باسکٹ لے لے, کیونکہ لوگ اخلاق کو, یہ کمبختی ہے ہمارے معاشرے کی. دیکھنا تو سب سے پہلے اخلاق چاہیے نا. اخلاق نہ لڑکیوں میں دیکھا جا رہا ہے نہ لڑکے, سب سے پہلے دیکھا شکل کیسی ہے. تو اب لوگ غلط کر رہے ہیں لیکن کر تو یہی رہے ہیں نا. تو جب جس نے کرنی ہے تو اس کو تو چاہیے کہ وہ ایسا کرے. ایسا نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا. تو خیر میں بات ختم کروں تو میرے بھائی ہر چیز میں ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے. پھر آپ استخارہ بھی کریں, ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگیں, کوئی وظیفہ بھی پڑھ لیں, تو کوئی پابندی نہیں ہے. اور کام کر نہیں رہے جو کرنے کے ہیں. آیت کریمہ کے ورد بھی چل رہے ہیں. چوکیدار رکھ لو جب ڈاکو آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں رکھے گا. تو وہ سارے کام کرو, پھر یہ دعائیں بھی ہیں اور یہ سارے کام ہیں, پھر اللہ کی مدد آئے گی اور ایسی آئے گی جیسے اللہ نے پیغمبروں کی مددیں کی ہیں. تو ہم کام نہیں کرتے. ہاں اسباب میں غلو مت کرو. غلو کا مطلب وہ میں بتا چکا ہوں کہ صحت کا بھی خیال کرو, مگر غلو نہیں کہ پانی 25 گھونٹ میں پی رہے ہو. اتنا صحت کا وہمی بننے کی ضرورت. بھائی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, معاشی ترقی بھی کرنی ہے, مگر اعتدال سے. کس سے بھائی؟ میں نے بتایا تھا نا وہ پانی, ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 25, پتہ نہیں وہ بیچارے کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے, مجھے تو لوگ بتاتے ہیں. اگر وہ نہیں کہہ رہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی نے بالفرض کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا کسی نے کہا ہے, اگر بالفرض کسی نے کہا ہے, کیونکہ مجھے بہت لوگوں نے فون کیا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانی 25 گھونٹ میں پینا چاہیے, اس سے صحیح جزو بدن بنتا ہے. میں نے کہا ان ڈاکٹر صاحب سے بولو کہ ہمیں صحت بنانے کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے غم ہیں. ایک گلاس پانی 25 گھونٹ میں چوس کے پیتے رہو گے, ہو سکتا ہے فائدہ ہو صحت کو, لیکن ہمیں ایسی صحت نارمل زندگی گزارنی چاہیے تمیز سے, جیسے ساری دنیا زندگی گزار رہی ہے. تو صحت کا خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اعتدال سے تجاوز کرنا شروع کر دیں. بس اتنا, اس صبح صحیح اٹھ گئے, ایکسرسائز کر لی, تمیز سے کھا لیا, تھوڑا سا کم کھا لیا, بھوک باقی رکھ لی, اور تھوڑا سا مصنوعی چیزوں سے پرہیز کر لیا, بس اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعے میرا بیان نہیں ہوگا, سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ جمعے کے جو بیان نہیں ہوتا تو کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ دیکھ کے ان کو واپس چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, وہ بھی مسلمان ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی قرآن و سنتی پہ بیان کریں گے, بیٹھ جایا کریں. تو اگلے جمعے بیان نہیں ہوگا, اور دعا کے بعد مسائل کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ چاہیں جا سکتے ہیں.